الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. MashaAllah, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, welcome back in our live silsila on the blessed occasion of Milad of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah Azza wa Jal, Muslims throughout the whole world will be enjoying this beautiful month of Rabi'un Nur Sharif and celebrating Milad and celebrating the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah Azza wa Jal, we bring you this silsila and hopefully inshallah Azza wa Jal, we will have this silsila for 12 days during the month of Rabi'un Nur Sharif. And inshallah Azza wa Jal, on the 12th night, we hope to bring you a silsila live from Faizan Medina, inshallah Azza wa Jal, where we will do the silsila live from Faizan Medina. And also, inshallah Azza wa Jal, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, throughout these 12 days, we want you to be participating in this silsila as well. For that, please send us your video clips of your houses decorated with the Milad flags and Milad lights in your house, in your masjid, in your workplace, so that inshallah we can show the viewers of Madani channel how Muslims celebrate the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Before we move on to the silsila, let's start by reciting the beautiful kalam, the Quran-e-Pak, and inshallah then we're going to listen to a beautiful kalam, and we've got a very beautiful lineup of discussion for you. We're going to be discussing the seerat of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and today the topic we are going to discuss I will tell you after the kalam, but let's start off with tilawat of the Quran. Please, whatever you are doing, leave everything for a short while and listen to the tilawat of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم. Subhanallah. We're going to listen to a beautiful kalam. If you've got your flags with you, take them out and inshallah try to read the kalam and inshallah wave your flags. Ji Bapu, mashallah. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छा
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حشر میں زیر لوائے حمد عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد عطار ہم نعت سلطان مدینہ گل بلاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। Subhanallah, subhanallah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, alhamdulillah azza wa jal, you can see, mashallah, the studio, beautiful decorations, and a lot of Islam brothers have sent in their video clips, the decorations they put at home, at their workplace. We want you to be part of that. Send us your clips. You'll see the number on the screen very soon. Send us your clips on that number. Maybe inshallah azza wa jal we can show them on Madani channel. And we have done a tarkeeb that we are going to have a small package for you, and in that small package we have the intention to show the Islamic brothers their homes that they have decorated, even their cars, and even madrasa children, all celebrating the milad of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And remember, my dear Islam brothers, it is a hukum of Allah azza wa jal that we rejoice on the birth of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And this is exactly what we are doing. We are doing according to the commands of Allah azza wa jal. And inshallah azza wa jal, like I said before, we've got some very beautiful topics to discuss on the seerah of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And we want you to be, again, make sure that whatever you are doing for a short while, try to be with us. Send us your text messages, give us ideas how we can improve this silsila, so that we can bring a better silsila for you, so that we can not only enjoy ourselves, but we can learn from it as well. And today, inshallah azza wa jal, we're going to start the discussion. And today's topic, we're going to learn about, like I said, the seerah of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, because this is what Muslims throughout the whole world do in the month of Rabiul Nur. Especially, we learn about the life, the beautiful, blessed life of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. And one part of the life of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, subhanallah, is forgiveness. Forgiveness, tolerance, how our Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam forgave those people who tortured the Muslims, those people who persecuted the Muslims, who killed so many Muslims. Yet what did the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam in return do to them? And why we've chosen these topics is so that we can learn from that as well. My dear Islam brothers, try to listen and try to act upon them as well. If there's any person that we don't like, or we've got a hatred, we've got a grudge against them, inshallah azza wa jal, at the end of the silsila, make your heart a soft heart, so that we can go to them and say sorry to them. MashaAllah azza wa jal, we have our muballighin, MashaAllah, Ustaz Sahab is here as well. We're going to start off with Ustaz Sahab, inshallah azza wa jal, about the forgiveness, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wasallam's forgiveness, how he forgave his enemies, how the Prophet sallallahu alayhi wasallam dealt with them situations. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen, amma ba'd, fa'awzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qur'an Pak में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद पाक है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, माशाअल्लाह, कि बेशक आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। तो ये बड़ा जामे माने कलाम है माशाअल्लाह। तो अफ़्व दरगुज़र का ताल्लुक भी अखलाक ही से है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो यकीनन हमारे लिए बेहतरीन एक मॉडल, बेहतरीन नमूना है। तो उसमें जिस पहलू से, जिस एस्पेक्ट के लिहाज से, if you want to take guidance from the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that is available, and you can't find any example from others. Subhanallah. As it is in the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. तो जिस तरह बाकी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी पहलू नुमाया है, इसी तरह वो दरगुज़र
एक ऐसा एस्पेक्ट है कि आज तक भी जब even the Muslims, even the non-Muslims, when they read about it, they study the biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and when they read about the tolerance and forgiveness of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so right today even the non-Muslim, they are accepting Islam after studying the biography of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, reading about his Afwa Dar Guzar. So there are a lot of examples. The main example in the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the day the Makkah was conquered. Subhanallah. So everybody knows that the all kuffar Makkah, kuffar Quraysh, so they used to teasing, torturing the companions of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So due to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to migrate from Makkah to Medina. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam with his companions, he left Makkah and migrated to Madinatul Munawwara. And seriously, Sahab, like you were saying, Sahab, Farmare, there is no example like this, in the history of this world, apart from the Fatah Makkah. Definitely. Subhanallah. So when all like Kuffar Quraysh, they were in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, like Mujrimeen. Now they are standing in front of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they are thinking, because we have been like killing his companions, मुख्तलिफ अंदाज से तकलीफें दी, जुल्म किए. So now they are thinking, remembering their like oppressions. They're going to take revenge. And so right now they are like remembering, and they're thinking that soon, so he will order, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will order, and we will be killed, and they will take revenge. So they are thinking this thing and remembering their oppression, their zulm. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam lifted up his gaze of prophethood, and then asked, Mazan nukum bi, what do you think? आज तुम्हारा क्या गुमान है? क्या कहते हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तो so what would the feeling be like of them people, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked them, what is your feeling, or what would you think that I would want to do to you? So that when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, Mazannukum bi, तुम्हारा मेरे बारे में आज क्या गुमान है? तो यकीनन वो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो मक्कातुल मुकर्रमा में गुजरी थी, वो देख चुके थे कैसे ये रऊफ रहीम हैं, कैसे करीम हैं. तो उन सब का जवाब भी जो था वो बड़ा कमाल का था कि अखुन करीमुन इब्नु अखिन करीमिन, कि आप जो हैं एक करीम भाई हैं और एक करीम भाई के बेटे हैं, और हमें करम ही की उम्मीद है. So when they said this thing, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, आपका दरियाए रहमत जोश में आया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, कि today I will not take any revenge, even I will not condemn, like मैं ऐसा लफ्ज भी नहीं बोलूंगा कि जिससे तुम्हें कोई मलामत मुजम्मत ऐसी कोई चीज सामने आए कि जाओ फज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, तुम सब आजाद हो. When Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam said this thing, so they realized at that time कि हम क्या करते रहे हैं और ये कितने करीम हैं कि सब कुछ होने के बावजूद आज कुदरत भी है, पावर भी है, और हम मुजरिमों की तरह गिरफ्तार करके इनके सामने खड़े हैं. अगर ये चाहते तो ये रिवेंज ले सकते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवेंज नहीं लिया बल्कि मुआफ कर दिया. अब वही कुफार जो पहले जिनसे जंगें होती रहीं, उनको तलवारें ना झुका सकी, नेज़ों के वार ना झुका सके, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र की एक झलक देखी तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो. Subhanallah, Subhanallah. And it is written in the books of history that groups and groups of people would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and accept Islam,
by only looking at this character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yeah, and this is being one aspect of good character. And like you mentioned at the start, and I think we should repeat this time and time again, that alhamdulillah, in this blessed month of Rabi'ul Nur Sharif, we are going to have Mahafil-e-Milad in homes, in masajid. This is a Mahfil-e-Milad. And essentially what is one of the purpose of having a gathering celebrating the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to learn about his blessed life, and then to try to implement some of those beautiful characteristics in our own life as well, for us to increase our love for him. And today we're talking about one aspect of good character, which is forgiveness. And if we look at this topic of forgiveness, forgiveness happens when somebody has done injustice with you, when somebody has denied you of your rights, when somebody has obstructed your rights. And if you look at the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the opportunity for forgiveness comes in many different forms. Like Ustaz have just mentioned, on the occasion of the conquest of Makkah. These people had persecuted and had tortured the Muslims over a long period of time. Then the Muslims migrated to Medina Sharif, and then upon return, this is a lot of time had passed, and this was an opportunity for forgiveness. There are many times in the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when an incident has happened straight away, and the Prophet alaihi salatu wasalam has shown his mercy and forgiveness straight away as well. When you mention the Muslims migrating to Medina Sharif, before that they migrated to Ethiopia, didn't they? And then the kuffar followed them so that they don't live a happy life there as well. So you can imagine the kuffar, how much enmity and hatred they had for the Muslims. And yet the Prophet alaihi salatu wasalam, like Ustaz mentioned, still forgave them. I just want to mention one incident as well, to show how the Prophet sallallahu alaihi wasallam, forgiveness was at the forefront of his mind. A man came, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is an incident mentioned in Ash-Shifa Sharif, that the Prophet alaihi salatu wasallam was resting underneath a tree. And this man came and he saw the Prophet alaihi salatu wasallam in this position, and he came with the intention, ma'azallah, to martyr the Prophet alaihi salatu wasallam. And he says that he took his sword out and he stood in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet alaihi salatu wasallam looked at him, and he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Who will save you from me?" And the Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately replied, "Allah Azza wa Jal will save me." And when he saw this confidence in the reply from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that the sword dropped from his hand. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam took the sword and he said to that man, "Now who will save you from me?" And he replied and he begged for his life to be spared. He said at that point the Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave him and let him go. Somebody who had come with the intention to do harm to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forgave him. And this is the amazing beauty of how good character can change somebody's heart. It says that this man, he went back to his tribe and to his people, and he said to them that I have just returned from a person who is the best of all mankind. And that's all I said, that somebody singing your praises who knows you, your family member, your friend, your son, your brother, your neighbor, they know you, they're close with you, they sing your praises. This is something that's expected. But when somebody who comes with the intention to harm you, who comes as your enemy, and after one interaction he leaves and sings your praises, this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Normally, Sasa, what happens is, जब ऐसा कोई मामला होता है ना, तो बंदा सोचता है यार इसने इतना मुझ पर जुल्म किया है ना, I want to take revenge. अभी मेरे पास मौका है. And very rarely do people spare that moment. तो इसके बारे में मजीद हमें बताएं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, any other incidents that we can learn from. Inshallah we'll have mashallah Ustaz sahab, dual language is going to speak in English and in Urdu so that we can all understand inshallah. So, एक चीज़ तो ये है कि एक बंदा है, उस पर जुल्म हुआ और उसने he is Muslim, oppressed. But he forgives because he can't take revenge. He doesn't have power. He's got no choice. No choice. अब ये सिचुएशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट कि जिसने आप पर जुल्म किया है और वो जालिम, वो मुजरिम आपके सामने मौजूद है, and you have power. You can take revenge. And at that time, if you forgive, ये बहुत बड़ी बात है. ये अफ़्व दरगुज़र की मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इंतहाई कमाल की, जैसे every quality, every attribute in
the whole personality of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, that is unique. So this forgiveness, this is also unique. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاور ہوتے ہوئے, سب کچھ ہوتے ہوئے, آپ نے بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا. اسی طرح فتح مکہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, the worst enemy of Islam, ابو جہل. So اکرمہ was his son. تو اس وقت جب فتح مکہ اور یہ بھاگ گئے, اور ان کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا بھئی ان کو پکڑو, جہاں بھی ملتے ہیں تو ان کو قتل کر دو. تو یہ بھاگ کر, ان کو پتا تھا میرا باپ کتنا جو ہے وہ سخت دشمن تھا اسلام کا, اور میرے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات, their feelings وہ کیسی ہوں گی. تو یہ بھاگ کر چلے گئے, تو یمن کی طرف چلے گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جو ہے ان کی زوجہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا, وہ آئیں اور آ کے امان طلب کی کہ آپ ان کو معاف کر دیں. تو اب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں نے معاف کر دیا, آپ ان کو لے آؤ. پھر وہ لینے کے لیے گئی, ان کو کہا تو پہلے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں, کہ ہم نے اتنے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں, ان کے خاندان پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر. تو وہ بہرحال ان نے بتایا کہ ان نے معاف کر دیا ہے, تو آپ چلیں. تو اب وہ حضرت اکرمہ کو جب لے کر آئیں, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جب آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت اکرمہ کو دیکھا تو اس انداز سے کہ مرحبا بالراکب المہاجر, ان الفاظ کے ساتھ یعنی خوش آمدید کہتے ہوئے انتہائی یعنی جوش سے اور استقبال کیا, اور کہ خوش آمدید اے ہجرت کرنے والے, اے ہجرت کرنے والے سوار, آپ کو خوش آمدید ہے, ویلکم ہے. یعنی he made him welcome, he didn't scare him or something. بالکل, کہ کتنی محبت سے استقبال کیا. اب ان کے کیسے جذبات ہوں گے کہ میں جو سمجھ رہا تھا, اور جو ان کا ایک ویژن تھا, تھنکنگ تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, کہ جب میں ان کے قابو میں آ جاؤں گا تو اس وقت مجھ سے سارے پچھلے بدلے لیں گے, ریونج لیں گے جو میں کرتا رہا ہوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی. جب وہ آ گئے تو اس انداز سے ان کا استقبال کیا کہ جیسے اپنے بڑے ہی قریبی کا کوئی استقبال کرتا ہے. اور وہ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اور پھر اسلام کی طرف سے لڑتے رہے, اور پھر ایسے بھی ان کو سعادت نصیب ہوئی کہ 13 ہجری کو جنگ یرموک کے موقع پر انہوں نے اسلام کی طرف سے ہی لڑتے لڑتے شہادت پائی. سبحان اللہ. My dear Islam brothers, mashallah, you know this, if you look at the life of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, especially why is it that we chose forgiveness today? The first topic that we chose was forgiveness. It's so that, you know, the month of Rabiul Nur Sharif has come, and Muslims, you know, we all celebrate the milad of who? Our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. We all love him, we all believe in the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Now we all have this thing in common, that we are all brothers. Innamal mu'minuna ikhwa. And if there's anyone in our family, in our relationship that we've fallen out with, koi ladai hui hai, koi jhagda hua hai, whatever has happened within the family, within your friendship, now's the time. You know, because obviously he's going to have his house decorated, Wasim bhai. You know, we might have someone that, you know, we've fallen out with in the past. Now he's decorated his house, you've decorated your house. Now you're celebrating the birth of the same Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why not learn from his story and get together? And this is a time where Muslims can't get together. Beautiful thing somebody mentioned that while we're, you know, decorating our masajid, decorating our homes, making beautiful stages, decorating ourselves, why don't we decorate our characters as well? You know, and decorate our akhlaq and our mannerisms and our behavior. Because ultimately this is the real purpose of the celebration of Milad, to learn about his blessed life, to be inspired by his blessed life, and then to act upon that as well. And while we, like you say, while we're decorating our homes, then let's try to improve. Because definitely wherever we are today, wherever I'm sat, everybody on this stage and every viewer of Madani channel that's with us at this moment in time, wherever we are in our lives today, we certainly can be in a better place tomorrow. And that should be the aim, especially in this beautiful month and in these next 12 silsilas, where we're going to discuss different characteristics and aspects of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We should try to fill our hearts with that as well. You know, another thing that we find is even
people will be having mahfil milads in their home, لیکن کوئی ایسا ہوگا بندہ کہ I'm not going to invite him because he never invited me to his mahfil. So that's another thing, you know, learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam sirat, afwa darguzar, whatever has happened, you know, let bygones be bygones, let's move forward. آپ محفل میلاد منا رہے اور پھر بھی دل میں مسلمان کے خلاف ہے کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دی تھی, I'm not going to call him as well. تو اس کے حوالے سے استاد صاحب کوئی نصیحت ہمیں کوئی ارشاد فرمائیں کہ یعنی محفل میلاد بھی ہم منا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے, لیکن پھر بھی مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت ہمارے دل میں ہوگی. Alhamdulillah, nowadays even before starting Rabiul Awwal Sharif, we see the Muslim, they have decorated their houses, lighting everywhere, and mashallah they were waiting this month. So as they have decorated their houses, I think we should decorate our hearts as well. So through forgiving others. So we are Muslims, so every Muslim should keep his heart clean. His heart should be neat and clean. So shouldn't have like grudges in the hearts for others. So as we like follow the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we have heard about his biography, like 2-3 incidents. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he forgave his enemies. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave Hazrat Wahshi, who killed the Hazrat Hamza, the uncle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیارے تھے, بہت ہی پیارے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات ان کے حوالے سے فرمائے وہ کمال کے ہیں کہ بندہ پڑھ کے تو سمجھتا ہے کہ ایسی محبت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء امیر مدینہ, تو ان کو بھی حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا. سبحان اللہ, کہ ان کو عفو درگزر کا ایک ایسا نمونہ ہے. اور ہم چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے, ریلیٹیو ہیں ان سے, بلکہ بھائی سے ایسا مطلب دور ہو جاتا ہے, بھائی بہن سے دور ہو جاتا ہے, اولاد والدین سے دور ہو جاتی ہے, کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے, رشتہ داروں سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بالکل وہ کٹ آف کمپلیٹلی. ایون سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے تو کلیجہ چبایا تھا, ان کو بھی معاف کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو ہمیں مطلب اس ربی نور شریف آیا ہے, تو جیسے ظاہری لائٹنگ ایوری تھنگ ہو رہی ہے, تو باطنی طور پر بھی اپنے دلوں کو ہمیں سجانا چاہیے. اور I would like to mention امیر علیہ سنہ دامت برکاتہ العالیہ, and he has forgiven everyone. ماشاءاللہ, پیشگی معافی. لیکن as he like follow the sunnah of Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ کیسے آپ سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. کوئی بھی سنت آپ کے سامنے آئے, کس طرح اس پر عمل کی کوشش, خود نہیں عمل صرف کرتے بلکہ مطلب ہر کسی کو اس کی دعوت دیتے ہیں. اور دنیا میں جو ہے مسلمان اس وقت کس قدر سنتوں کے عمل ہوئے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کوششوں سے, آپ کے جذبے سے, جو آپ نے انداز اپنایا, خود سنت کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کیا. تو یہ سنت بھی عفو درگزر کی کیسی کمال کی ہے کہ امیر علیہ سنت نے یہ لکھ کے دے دیا کہ میرے حقوق پیشگی معاف ہیں. کہ اگر میرے کوئی حق تلفی کرتا ہے, مجھے کوئی گالی دیتا ہے, جس طرح کی اذیت دیتا ہے, تو میں اسے معاف کرتا ہوں. یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر کوئی شہید بھی کر دے میں نے معاف کر دیا. I'm not going to take revenge. Wasim bhai, but there's one thing though. You know, viewers of Madani channel will be listening as well. There might be one thing in our back of our minds. Well, that was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. He had that power, he had that courage, but we're not like him. So maybe, you know, could there be an escape route, or could there be a second position that we can have, that was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We don't have to go through all this. Our enemies are our enemies. Dekhiye, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his life is an example, is a role model for us. And we are taught in our lives to study his life, to learn about his life, and try to follow in his blessed footsteps. And no doubt success is in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we should in fact look at how the Sahaba, his companions, tried to follow him. You know, we talk about good character. Once the Prophet alaihi salatu wasallam, he mentioned that there are so many different aspects of good character, many different qualities a person of good character can have. And he says that he mentioned up to 360.
And Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu, he asked the Prophet alayhi salatu wasalam that, do you know anybody who has got all of these qualities? And he said, I know one person, and that one person is you. And he referring to Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu. So look at how they try to follow him in even this aspect of having a good character. And definitely as Muslims, as followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we should try to follow that as well. Even Allah Ta'ala mentions in the Quran regarding the Sahaba Ikram, Ruhama'u baynahum. یہ آپس میں رفیق ہیں، ایک دوسرے کے رحیم ہیں، محبت رکھنے والے، نرم دل ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہی تربیت تھی کہ صحابہ جو ہے وہ بھی کیسے معاف کرنے والے. صحابہ میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ذاتی انتقام نہیں لیے کسی سے. ایون کہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک کافر کو نیچے گرا لیا اور اس کے اوپر آپ سوار ہیں اور اس کو اب قتل کرنے کے در پہ ہیں اور اس نے وہ ماشاء اللہ آپ کے اوپر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب اگر اسے قتل کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اس نے میرے ساتھ عمل کیا تو اس کا وہ ریونج نہ ہو جائے، اس کا بدلہ نہ ہو جائے. تو وہ ایسے یعنی عفو درگزر کرنے والے اور کام جو ہے وہ اخلاص کی بنا پر للہ for their self they never took. And here there's a beautiful hadith and a narration. Umm-ul-Mu'mineen Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, she says that I never saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam never taking revenge for injustice done to him. Any injustice done to the Prophet alayhi salatu wasalam, she says, I never saw him taking revenge for that unless the limits which prescribed by Allah Azza wa Jal, they were violated. And for himself, the Prophet alayhi salatu wasalam never took revenge. We have that prime example of Taif, where the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam was set upon. آپ پر اتنا ظلم ہوا لیکن when the angel came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that I forgive them because maybe there will be someone from their children who will accept Islam. And آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ طائف الحمدللہ عز و جل وہاں اسلام کی روشنی ہے. So that just shows you that you're not only one person. Sometimes you can change many people just because of your character. We have to, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we have to try to implement this in our life. And seriously, the day and age we are living today, and especially our families, our society, is all crumbling. Sara silsila is breaking up. بھائی کے خلاف ہے، بہن بھائی کے خلاف. What is happening in our community, in our own homes today? We need to understand, we need to wake up and see what the situation is. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھانے لگیں. And that's what we need to understand. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو انداز زندگی تھا اور آپ کا عفو درگزر، اس کو دیکھ کر تو کفار وہ اسلام لاتے رہے، مسلمان ہوتے رہے. تو آج ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اسپیشلی وی آر لیونگ ان نان مسلم کنٹری. جی سو ہمیں ایک ایسا کریکٹر رکھنا چاہیے، ہمیں ایک ایسا معاملہ رکھنا چاہیے. ہم کفار کے درمیان رہتے ہیں تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہم آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بایوگرافی کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں، اور پھر دین وی شوڈ ٹرائی ٹو ایکٹ اپان the sunnah of holy prophet صلی اللہ تعالی وسلم. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں تو مطلب کوئی تھوڑا سا بھی کہہ دے، گزرتے ہوئے کسی سے دھکا لگ جائے تو ہم چلو کچھ نہیں کر سکتے تو بول کر وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اس کو مختلف انداز سے یا القابات سے بولیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تو کیسی کوئی تکلیف دیتا تو آپ معاف کر دیتے. ایک عربی نے اب وہ مال مانگنے کے لیے اور آپ کے گلے میں چادر تھی، ایسے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ روایت میں گلے پہ نشان پڑ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر اس کے نشان پڑ گئے. تو کہا جی حکم دیجئے مجھے مال دینے کا جو آپ کے پاس ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، کہ اس کو پہلے ڈانٹ دیتے بھائی تمہیں مال چاہیے وہ دیتے ہیں، کوئی ایسا سخت لفظ بھی نہیں بولا بلکہ اس کو مالا مال کر دیا. سبحان اللہ، MashaAllah. Before we go to a kalam, I think it's very important, Ustaz Sahab just mentioned that, that very famous waqia of the old woman that she used to throw garbage onto the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And it says that every day the Prophet sallallahu alayhi wasallam would go from that place and she would throw garbage on the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And then one day the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he noticed that there's no one there throwing the garbage over him.
So what did the Prophet ﷺ do? He went to her house and he found out that she was seriously ill. And the Prophet ﷺ, even that woman, she was surprised as well, that this is the same person that I caused so many problems to him, and yet look at him, in return he's come to see me. And the Prophet ﷺ would go to see her, he would do her housework, prepare food for her. Would we ever go to that extent? Would we ever do that for, forget anyone else, our own family members? ہمارا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہو, straight away ختم, بول چال ختم. ہماری زبان میں کہتے ہیں مر جین ختم اس کے ساتھ. Why over little, petty little things? And inshallah azza wa jalla, we're going to continue this. My dear Islam brothers, like I said before, be part of this silsila. We've got a very beautiful package as well that we want to show you of decorations and lightings throughout the whole of the UK. Muslims, mashallah azza wa jalla, celebrating Milad Sharif. I want to go to Bapu, inshallah azza wa jalla, if you can read us another kalam. Subhanallah. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کر سے اولا و اعلی ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا
کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب سے اولا چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجھے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجھے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھدہ دیجھے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا MashaAllah, MashaAllah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah Azza wa Jal, you're watching our new silsila in the month of Rabiul Noor Sharif, from darkness to light. And no doubt, the title itself, from darkness to light, that is exactly what happened when the Prophet ﷺ was born. Before, that is what we call the time of ignorance, the time of Jahiliyyah. And at that time, the whole world was in darkness. Our Prophet ﷺ, he came to this world, the light of Islam, and that was when the whole world was enlightened. And this is why Amir al-Sunnah, he says, the enlightened morning. Subh Bahara. So inshallah Azza wa Jal, Subh Bahara, just only 11 nights away, inshallah we're going to celebrate Subh Bahara as well. Now you've seen, Alhamdulillah Azza wa Jal, in your neighborhood, maybe your next door neighbor, or maybe yourself as well, you've decorated your homes, you've decorated your car. Why? Because the Prophet ﷺ was born. Alhamdulillah, we've got a very beautiful package that we want to show you. Now these are some of the video clips that the Islamic brothers have sent in, so that we can show you on Madani channel. Madani Munne reading the kalams, everyone's happy, everyone's rejoicing. It's a time of happiness for the whole Muslims throughout the whole world. Just sit back and just look at these, and if there's someone out there who thinks that, I haven't got my house decorated yet, look at this package and inshallah Azza wa Jal, start to decorate your house. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مرحبا
کی آمد، سرکار کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا، بدی کی آمد، مرحبا، بدی کی آمد، مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علیکہ من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا بدأ للہ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ MashaAllah, subhanallah. You've seen these beautiful children praising the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, waving their flags at the birth, the milad of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Inshallah azza wa jal, this is the kind of enthusiasm. It's the beauty of Milad, isn't Ji. it? That youngsters, elders, everybody gets excited. Subhanallah. Even, sometimes you see the Julus is traveling in the streets, and old men who sometimes struggle to sit to read their namaz, they'll be traveling with the Julus, youngsters, and it's a moment of rejoicing, a moment of celebration, and alhamdulillah, a short glimpse of that we just got in these video clips. MashaAllah. And we do have packages where we're going to show the viewers as well how Islamic brothers have decorated their house. So Asaf, sometimes when you, coming back to our main topic, that was forgiveness, our Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, his forgiveness, what moral lessons, we've discussed a few of them. Any more moral lessons for us, especially there might be someone who's watching this silsila now, his relatives, they're not on talking terms, there might be something that's happened within the family, anything that we can, convince them to get together again. Because that's our main theme of this program. So the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is in front of us. We can study with the Ummul Mu'mineen Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha. She says that he never took revenge from anyone. اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کہ اگر آپ سے کسی نے کوئی زیادتی کر دی تو ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں آپ نے کسی سے کوئی زیادتی کی ہو، ایسا نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کسی کو اپنی زبان سے بھی تکلیف نہیں دی سبحان اللہ، کہ کوئی ایسا لفظ بولا ہو، کسی کوئی ایسا ایسا لفظ بھی آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ ایسا کہا ہو کوئی برا بھلا اس انداز سے کہ کسی کو اس انداز سے بھی اذیت پہنچائی ہو. تو ایون کہ اپنے دشمنوں کو بھی تو چاہیے کہ اپنے جو تھے ان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا رویہ تھا. سب سے پہلے تو دیکھیں گھر میں زوجہ ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجات جب آپ کی بات ہوتی ہے کیسے روایات ملتی ہیں، کیسے گواہی دیتی ہیں کہ آپ کا انداز کیا تھا اپنی زوجات سے. گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں کہا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ فحش کلام کرنے والے نہیں تھے، کبھی کوئی فحش کلام نہیں کیا، اور کبھی کسی کو اونچی آواز سے بھی بلایا کہ زور سے ہوتا ہے نا چلا کر باہر کسی بازار میں گلی میں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس انداز سے بھی کبھی کسی کو نہیں بلایا. تو ہمیں we should take lesson from the life of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم from his سیرہ کہ جب انہوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو اگر ہمیں کسی سے کوئی ایسی ہو جاتی ہے رشتہ داری میں یا دوست احباب میں تو ہمیں اس کو بھلانا چاہیے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ عفو درگزر کرنا، معاف کرنا دوسروں کو. جب غلطی ہو جائے اس وقت، اور پھر آپ قدرت رکھتے ہیں اور اس وقت معاف کر دیں. اور پھر معاف کرنے کے تو اتنی عظمت ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے
तो अब उनमें अगर जो मतलब हक पर नहीं है, जानबूझकर ऐसे ही झगड़ा कर रहे, तो अगर वो भी छोड़ देता है उस झगड़े को, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के किनारे पर महल बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक वो है कि उसके बाकी उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ कोई जुल्म हुआ, अब अगर वो उस झगड़े से पीछे हट जाता है कि ठीक है मैं माफ करता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो फिर मैं उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के दरमियान में महल तैयार करेगा। तो अब देखें, अब ये दुनिया की जिंदगी है, बहुत मुख्तसर सी है, ये गुजर जाएगी, हम किसी से नाराज रहें या राजी रहें, ये तो गुजर जाएगी, लेकिन इसका आउटपुट जो है वो विल बी इन हेयर आफ्टर। So, I've read a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The mafhum is that if you don't have mercy, you don't deserve mercy. Maybe ऐसा कोई अमल होगा कि someone's realized कि वाकई यार मैंने फलां से बड़ी ज्यादती की है, अब वो बंदा जाता है उसके पास कि यार मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर था। अब आगे वाला बंदा है, वो जिस तरह आपने कहा ना, वो मजलूम है, वो वाकई वो मजलूम है, लेकिन अब उसे क्या करना चाहिए? Should he be saying to that person that तूने मेरे साथ इतना जुल्म किया, I'm never gonna forgive you, जा चला जा। अब उसे क्या करना है? उसे ये सोचना था, हमसे कोई भी इतना कामिल तो नहीं है, उससे भी हो सकता है किसी को ज्यादती हो, हकूकुल्लाह में कोई ऐसी कमी हो गई हो, तो अगर आज ये सोचना चाहिए कि मैं इसको माफ करूंगा तो मेरा रब मुझे माफ करेगा। और फिर वो रिवार्ड आई मेंशन, सो इफ ही फॉरगिव्स हिम, और वो झगड़ा छोड़ देता है, तो ही विल गेट पैलेस इन मिडल ऑफ द पैराडाइज। तो कितना बड़ा रिवार्ड है। अभी उसके बारे में, इफ ही कीप्स ग्रजेस इन हिज हार्ट एंड ही डजंट स्पीक टू हिम, सो अब इससे उसको फायदा क्या पहुंचेगा? अपने आप को बस जेलसी, जलाना, परेशानी, इसके अलावा खुद अपनी नींदें वो हराम कर रहा है रात को, ये कुछ भी उसको हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर माफ कर देता है और ये कहता है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, ऐसे मुझसे ज्यादती हो गई है तो मैं इसे माफ करता हूँ, जो मुझसे कमियां ज्यादतियां हुई हैं मेरा रब मुझे माफ कर देगा, तो अल्लाह तबारक व ताला यकीनन दुनिया व आखिरत में उसे इसका रिवार्ड देगा। सुभान अल्लाह। वसीम भाई, you know sometimes you might have a scenario where you really want to forgive that person, yeah, you're ready for that, he's come to you, you want to forgive him, but sometimes, you know, your friends, even family members, you know, the mother, you know, for example, if there's an argument between the husband and wife, and the husband, he was at fault, so he said sorry to his wife. Now maybe if there's a peer pressure or there's pressure at home for the girl, for the woman, that no, what are you doing? Why do you want to go back to him? We're not going to forgive him. You know, or with friends as well. There might be a few friends around that person. They just don't want them to get back together again. Can you just advise us and just tell us a few things about that and how we should be dealing with that situation? Ultimately, like we discussed in the opening, it's about the state of one's heart. And this is something that we should focus on as well. And in fact, the ulama kiram have advised us time and time again to focus upon the diseases of the heart. And when one strives for a clean heart and a pure heart, that individual finds it easier to forgive other people. Subhanallah. And if genuinely somebody has a clean and a pure heart and somebody wants to forgive somebody, whatever excuses come in the way, that person genuinely in his heart can make a space for that person. And you know, a person with a good character, a person, you know, you say sometimes you get certain vibes from certain person, not getting good vibes from that guy, getting good vibes from this guy. You know, somebody who's got good character, that character carries with them wherever they go. You know, when that person spends time in a gathering and that person goes away, people say good things about him. When that person walks into the masjid with a smile, with a good character, showing love towards people, people have that image of him. And it's the same thing, when you have a good heart and a soft heart and you forgive people, you can carry other people with you in that beautiful habit as well. One thing you mentioned, I just want to touch upon that, smiling. You know, smiling can resolve a lot of problems. Subhanallah. And Amir al-Sunnah, I can remember one in Madini Muzakara, he says that if someone doesn't talk to you, someone is not in good terms with you, just smile at him. Inshallah, you're going to melt his heart. And you know, we can, you know, there might be someone that, you know, I can't talk to him, I don't know what to say to him. Just smile, give salam to him, inshallah, problem solved. A smile is sometimes more than so many words. It says so much more than so many words. And there's, you know, there's so many ways. This is a very deep topic, so many depths to this that we could delve into. But the ultimate point it comes back to is that we're here to celebrate the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he came to us with this message of forgiveness and of forgiving people so that we may be forgiven. And it's a very good point mentioned by Ustaz Sahab, that look at how many sins we commit.
Yeah, how on a daily basis we commit sins, and yet we have this ummeed and we have this hope that Allah Azza wa Jal will forgive our sins. And if we have that hope and that ummeed that Allah Ta'ala will forgive our sins, then certainly we should be prepared to forgive the mistakes of our fellow Muslims, the mistakes of family members. It's a very big point for us to remember going forward. MashaAllah. इसमें हमारे जो असलाफ थे उनका माफ़ करने का कैसा जज्बा और कैसा अंदाज था. अमीर सुन्नत ही हैज़ मेंशन इन हिज वन बुकलेट कि एक बुजुर्ग जो थे उनकी लौंडी वो सीख लोहे की उठाई हुई थी और वो उसके हाथ से गिरी तो उन बुजुर्गों के छोटा बच्चा था उसके सर पर लगी और बच्चा फौत हो गया. अल्लाह. अब वो उनकी लौंडी है, फीमेल स्लेव जी, तो अब उससे रिवेंज लेना चाहें ले सकते थे, लेकिन उनने क्या किया, इसके रिवेंज कैसा लिया कि उन्होंने फौरन उस लौंडी को आज़ाद कर दिया. सुभान अल्लाह. कि पहले लौंडी थी लेकिन इतना बड़ा ये अमल उससे हो गया कि इसके हाथ से वो जो है वो लोहे की वो सीख गिरी और उनके बच्चे को लगी और वो फौत हो गया, तो उन्होंने उसी वक्त उस लौंडी को आज़ाद कर दिया. Sometimes, you know, it's a good point. One Buzurg Rahmatullah alayhi says that sometimes the best revenge is to forgive someone. You know, if you really want to take revenge on someone, just forgive him. Subhanallah. You know, that's not only going to teach him a lesson that look, I've done so much with this guy, but end of the day, he's just forgiven me. And you know, we don't need to, you know, have all these things in our heart and go to sleep at night. You're giving just problems and tensions to yourself. You're just going to be worried all the time, thinking about ways, how can I take revenge from this person? And end of the day, we need to think to ourselves that that person that I'm thinking about is a Muslim as well. Subhanallah. You know, I can make mistakes, I can do wrong things as well. And if I forgive him today, maybe Allah Azza wa Jal is going to forgive me. And I think we need to remember as well, you know, Islam, complete religion. And Islam does not just tell us about how we should worship Allah Azza wa Jal, or not just about you know certain aspects of namaz and fasting and zakat. Islam, when the Prophet ﷺ introduced it in 14 centuries ago, and even today, is a complete structure for society. And Islam guides us not only how to read our namaz, not only how to read the Quran and how to worship Allah Azza wa Jal and to fulfill His commandments, but also how to behave with our neighbors, how to conduct ourselves with our family members, how to behave and conduct business with fellow businessmen, what are their rights, what are our rights. So Islam brings this complete way of life, and I think you know we can really only do justice to ourselves, that followers and ambassadors of Islam, when we understand all of those different aspects as well. And I think that one very important thing that you mentioned, we're all ambassadors of Islam. People are going to look at us, especially in this country where we are living today. You know, we know what times we are going through, what hardship the Muslims are going through. अब हमें ऐसा रहना है, ऐसा माहौल हमने क्रिएट करना है. अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो औरों का क्या होगा फिर? अब मुसलमान तो एक दूसरे के रफीक हैं, एक दूसरे की इस्लाह करने वाले. अगर इस्लाह करने वाले ही आपस में इस तरह होंगे तो हम औरों की इस्लाह किस तरह करेंगे? So even though to take revenge is not easy. जी. So you are at risk if you are going to take revenge, because there should be equality. अगर कोई किसी ने आपको तकलीफ दी है, कोई अजियत दी है, if someone he slapped someone else, so if he wants to take revenge, so he will give him slap. So even the power of slap should be equal. अगर उससे वो ज्यादा जोर से उसने मार दिया तो वो ये मुजरिम होगा. अल्लाहु अकबर. तो अब अगर इसमें वो रिवेंज भी लेना चाहें तो उसमें देख लेना चाहिए कि ऐसा अब इक्वालिटी कैसे आएगी. अगर उसमें कमी बेशी होगी, ज्यादती होगी, तो अब फिर ये जालिम हो जाएगा, वो मजलूम हो जाएगा. If someone slaps someone, he takes a knife out and stabs him, on the day of judgment, the one who stabs will be in problems. Definitely. MashaAllah, that's one thing I've learned, and we don't realize that at that time. Absolutely. And you know, to bring it to a serious point, the culture on the streets these days is of knife crime and gun crime. You know, this is how sadly some youngsters are settling their disputes. Dispute किस पे होता है? You know, he's selling drugs on my patch, or he looked at me in the wrong way, or you know, he drove past me and he embarrassed me, or on social media उसने you know मेरी बेइज्जती की है, या he's embarrassed me in some way. अच्छा, because we don't have the habit of forgiveness and we take revenge, these escalate
into family and then friends and gangs, and they are often settled by knife and by guns. And you know, sometimes, well, you can say that majority of these things, there is no basis. वो उनका कुछ होता ही नहीं है, मसला ही नहीं होता, और बाद में पता चलता है they're all misunderstandings कि you know इसने मुझे गाली दिया है, इसने ये कह दिया है, इसने ये किया है. बाद में जब दोनों को बिठाते ना, someone told me, मुझे किसी ने बताया कि तूने मेरे बारे में ये बात की है, और किसने बताया है ये पता नहीं है. तो आखिर में होता क्या है, there's nothing there, और गुनाह पर गुनाह बंदा कमा रहा है. अब obviously if you don't like someone and you know you don't want to forgive that person and you're just gonna, जिस तरह आपने अभी इरशाद फरमाया कि बंदा अगर जुल्म का बदला लेना चाहता है तो बराबरी होनी चाहिए. तो हम तो और ज्यादा सोचते हैं ना, इसने मेरे बेटे को मारा है, खानदान तबाह कर दूंगा इसका. तो अब ये बराबरी तो ना हुई ना, ये तो we are used to giving like ईंट का जवाब पत्थर से. Hey, Ustaz, there's another thing I just want to mention. I was talking to this person and he says that, look, if we don't take revenge, and if we be too forgiving, people will think that these guys are too soft. They'll walk all over us. वो बाद में फिर आज उसने हमें मारा है, कल फिर वो पता नहीं और क्या करेगा. अगर हम बदला नहीं लेंगे तो शायद ये ना ये हम पर और ज्यादा हावी हो जाएगा. I thought we should think if we are forgiving someone, so again and again that he is doing something with us and we are forgiving him, so we shouldn't think that he would be thinking that we are very soft and we can't take revenge. We should think what we are doing. We are acting upon the sunnah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I am forgiving him for the pleasure of Allah Almighty Azza wa Jalla and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he shouldn't think what they will say. He should think, I think, was is stated in the court of Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, the Shair says that Teri Surat, Teri Sirat, Zamane se nirali hai, Teri har har ada pyare, Dalile be misali hai. And like Ustaz Sahab saying, who am I following? Following the best of creation, one with the most beautiful habits and characteristics. And when we are following him, then why should we be bothered what the other guy is going to think? Why should we be bothered what everybody else in the street is going to think? We should be worried about how I am presented in the court of Allah Azza wa Jal and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. My a'mal are presented to him. My actions are presented in front of him. You know, I want him to be pleased with me. And when on the day of judgment, when I present myself, I want my Creator to be pleased with me. I don't care what next door neighbor thinks. SubhanAllah. And I think that's something that especially this month of Rabiul Noor Sharif, it reminds us about these characteristics of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's an opportunity as well. Ji. You know, we get every so often in your life, you get an opportunity to change, to make some good intentions. Ramzan Sharif is one opportunity. You know, it's a month where you fast and you change and you try to become better. Rabiul Noor Sharif has to be an opportunity as well. You know, let's not this month come and then we celebrate and we go to Mehfil Milad, we eat lots of food, but we don't change. It shouldn't be like that. It should be that this comes as a month in which I change for the better and bring some good characteristics inside myself. SubhanAllah. We're going to go to another kalam, inshallah Azza wa Jal. But before that, my dear Islam brothers and viewers of Madani channel, like I said, please send us your video clips as well. We are preparing these packages that we want to show you today, just like we've seen how our youngsters, our little children, alhamdulillah azza wa jal, are celebrating Milad in the madrasa at home as well. And you must have seen this little cartoon going viral. And that cartoon, subhanAllah, you know, when I was watching that cartoon, you know, my children, when they were watching that, you know, you could feel that jazba, you know, inside them, that as soon as we get back from school, we're going to start to decorate our home as well. And if you haven't started yet, then what are we waiting for? You know, sometimes you see that when there's a wedding in the family, people start to decorate the homes. People spend hundreds and hundreds of pounds on decorating their homes, you know, on a wedding day and any other occasion. Why not decorate our homes for the sake of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, the one who has given us the true understanding of what life is about, the one who has given us the real meaning of life. And this is, my dear Islam brothers, the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, we're going to have a beautiful kalam, and after that we have another beautiful, we call it Package. Ji? Package. No, the package, the next segment that we're going to discuss about. And that segment is about the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam's beautiful body.
Yeah, and different parts of the body. And today we're going to be discussing on the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How beautiful these eyes were. But let's listen to a kalam, and then inshallah we can come back to this again. Ji. صلوا على الحبيب صلى صلى الله الله تعالى على عليه وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 یا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسا دے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، آمین آمین، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ سہانا سہانا دلارا، مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا، مدینہ خداگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ، مدینہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا میرا بار ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا رضا نفس دشمن ہے دم میں لانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ what a beautiful kalam by Ala Hazrat subhanallah it really lifts your iman mashallah azza wa jalla the kalam of Ala Hazrat my dear Islam brothers and viewers of Madani channel our second segment we're going to talk about the eyes of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi has written the salam. Wasim bhai, do you want to read the poem of the salam first? MashaAllah. Well, the salam itself is a masterpiece, mashallah, Salam-e-Raza, and its testament to that is the fact that, the world over, today at the end of Mahafil, even at the end of Jummah Namaz, in countries all over the world, this salam written by Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, somebody who was a devout Ashiq Rasul, lover of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this salam is read the world over. MashaAllah. And within, can I just interrupt you there? We've got, mashallah, some Islam brothers over Rangin because we told them to be part of the silsila. So we've got some calls. Let's take these calls and then inshallah we're going to go into the segment. We've got, mashallah, 3 calls. Let's listen to these calls first. Jazakallah. MashaAllah. You're lucky, Wasim bhai. Yeah, I think it's because you interrupted me. I'm really sorry. You can start now, MashaAllah. So I was talking about the salam written by Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat, and the beauty of this salam is, Ustaz Sahab can go into some more detail. Sayyidi Ala Hazrat has actually taken effort to describe many of the beautiful appearances of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from his blessed hair to his blessed forehead, his blessed eyebrows, his appearance, his arms, all of these things Sayyidi Ala Hazrat has gone into detail talking about them. And today, because we're talking about the blessed eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidi Ala Hazrat, he wrote in there, jis taraf ut gayi dam mein dam aa gaya us nigahe inayat pe lakhon salam. Hundreds of thousands of salam upon those blessed eyes and that blessed gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jis taraf ut gayi dam mein dam aa gaya. MashaAllah. Whenever we get the calls, inshallah, we can listen to the calls. Ustaz Sahab, talking about the eyes of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ظاہری حسن. Calls? Okay, let's take some calls first, sorry. Ji, Madina, calls please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muhammad Awais Attari speaking from Nottingham, UK. Could you please tell me a waqia story about the childhood of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam? Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لبیک ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارسلان سلطانی بریڈ فوڈ یو کے سے بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ بتا دیں. جزاک اللہ. MashaAllah. I think we've been talking about the waqiyas of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, Ustaz, I'm sorry to interrupt. We've got another call. Okay, let's take that call as well. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریڈ فوڈ یو کے سے بات کر رہا ہوں. میری مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی التجا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کا کوئی مشہور واقعہ یا کوئی ایمان افروز واقعہ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل. یہ صاحب کالز بھی آپ نے سن لی کہ کوئی ایسا واقعہ بھی انشاءاللہ. talking about the blessed eyes of Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. So ایک ظاہری ایک تو ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک آنکھ ظاہری ہے اس کا حسن و جمال تھا, وہ بھی کمال کا تھا. اور ایک جو ان کے اندر بصیرت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. اور جو ظاہری اس کا حسن و جمال تھا وہ بھی کمال کا تھا کہ جو ڈیلے سیاہ ہوتے ہیں بالکل سیاہ تھے اور ایک سرخی تھی ان ڈیلوں کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں. اور وہ دو ریڈنس آف آئیز آف ہولی پرافٹ صلی اللہ تعالی وسلم واز ریگارڈیڈ the symbol of prophethood. سبحان اللہ. In the previous books is written in the Lailun Nubuwwah کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کی ایک علامت تھی جو آپ کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھیں بظاہر بھی حسین و جمیل تھیں اور ان کے اندر جو بصیرت تھی وہ بھی کمال کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم at the same time he would see up, down, front, in front and behind. Subhanallah. left, right. So جہاد چھ طرف مطلب چھ سمتیں جو بنتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی وقت میں ان کو دیکھ سکتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں جو صحابہ کرام نے روایات کی the eyelids of the eyes of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was thick and long. Subhanallah. جو کہ ایک ظاہری خوبصورتی کی علامت ہے کہ بہت گھنی پلکیں تھیں اور لمبی بھی تھی. اسی طرح اوپر جو آئی برو تھے وہ بھی بہت ہی پیارے بنے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یعنی ظاہری حسن و جمال. خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے اگر معجزات کا اظہار نہ ہوتا تو آپ کا حسن و جمال ہی آپ کی نبوت کی دلیل تھا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا جو ہے وہ ظاہری حسن و جمال وہ عطا کیا تھا. اور امام اہل سنت نے وہ جو جیسے سلام میں ایک شعر پڑھا گیا اور بھی اشعار نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ لکھے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مجا ذلہ کسر رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو آنکھوں پہ جو پلکیں تھیں وہ ایسی گھنی تھیں اور جیسے حدیث مبارکہ میں روایات میں صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ وہ لمبی بھی تھی گھنی بھی تھی تو وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی رحمت کا محل بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک چھتری ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے کلام فرماتے ہیں تو کس انداز سے بالکل منفرد انداز سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سلام میں آپ نے اعضاء کی تعریف کرتے ہوئے ان پر سلام بھیجا ہے کہ یعنی ان پلکوں پر بھی سلام. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی پلکیں تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ معنی قدرا مقصد ما طغا
نرگسے باغ قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو وہ بینائی تھی وہ کتنی پاورفل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں معراج کی رات رب ذوالجلال کا دیدار کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دیکھنے کی بھی، دیدار کرنے کی بھی تعریف فرمائی. ما زاغ البصر وما طغى، کہ ایسے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، اور آنکھ جو ہے وہ دیکھنا حد سے بڑی بھی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں، ایک ان کا ظاہری حسن و جمال اور ایک جو ان کے اندر بینائی تھی وہ کتنی اعلیٰ تھی. اور پھر اسی طرح بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہ آپ کے بارے میں یہ مینشن ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ نیچے دیکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر دیکھنے کے بجائے زیادہ نیچے دیکھتے تھے. تو وہ جو نیچے دیکھنے کی کیفیت ہے امام اہل سنت وہ بیان کر رہے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، تو اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے. تو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ ایک تو وہ جھکی جو نظریں ہیں ان پر لاکھوں درود، اور اونچی بینی. اور اس کے بارے میں جو اس کی شرح کرتے ہوئے علماء نے کہا بینی سے مراد یا تو آپ کا ناک مبارک ہے، وہ بہت خوبصورت اور اونچا تھا. یعنی جتنا خوبصورتی کے لیے اونچا ہونا چاہیے اسی طرح تھا. اور یہ بھی کہا کہ بینی جیسے ہوتا ہے نا فلاں بینا ہے، بینائی سے دیکھنا، تو وہ مراد ہے. تو یعنی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ آپ کی نظر مبارک جو نیچے ہوتی تھی حیا کی وجہ سے ان پر بھی درود، اور اونچی بینی کی کہ یہ بینائی جو دیکھنا ہے کہ آپ ایسے تو ایسا نہیں کہ جب نیچے دیکھتے تو صرف آپ کو نیچے نظر آتا تھا، بلکہ آپ جب نظریں جھکائے بھی ہوتے تھے تو نیچے تو تخت و سرا تک دیکھتے ہی تھے، لیکن اوپر بھی نظر اونچی بینی کی کہ وہ اوپر بھی عرش معلیٰ تک آپ کو نظر آ رہا ہوتا. سبحان اللہ. یعنی such amazing beauty of the blessed eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the power within those eyes like Ustaz have mentioned, and then the beautiful habit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam of keeping his blessed eyes lowered. You know, all of these three qualities Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat has mentioned and done ishara towards them in his kalam. Talking about the eyebrows, obviously related with the eyes as well, it says that the blessed eyebrows of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were long and thin, and from the middle both were so close to each other that from a distance it seemed as if they had been connected to each other. Subhanallah. And here as well Sayyidi Ala Hazrat has mentioned in his same kalam that jinke sajde ko mehrab kaaba jhuki un bhamon ki latafat pe lakhon salam. Subhanallah. Yeah, and it's amazing, like Ustaz was saying, even when you look at the shairi of Sayyidi Ala Hazrat, and when he's talking about the beauty of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's unimaginable beauty, unimaginable beauty. And you know the other thing that that amazes me as well is the beauty of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. You can love someone, banda kisi se kitni bhi mohabbat kare na, you don't really pay that much attention to his eyebrows, to his eyes and his eyelids. But look at the Sahaba Kiram, because they loved the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam more than anything. They've seen his eyebrows, whatever, they've seen his eyelids, his beautiful eyes. And like today, alhamdulillah, we're just talking about the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Just imagine the whole blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Ala Hazrat, he writes that lam yati naziruka fi nazarin misle to na shud paida jana, that Ya Rasulullah, my eyes have never seen anyone as beautiful as you. And then in the next part of this couplet, he negates the first part when he says that in fact nobody has been created like you. Subhanallah. In such immense beauty, and the accomplishment of beauty on the earth was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں جو نور بصیرت تھا، اس کے بارے میں صحابہ نے فرمایا اور روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی جس طرح اجالے میں دیکھتے تھے ایسے ہی اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے. سبحان اللہ.
یہ وہ کمال کا نور بصیرت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا گیا تھا. اور امام اہل سنت نے تو بارہا جگہوں پر یعنی آنکھوں کی اس قدر تعریف کی ہے کہ کیسا کمال ہے, بندہ وہ پڑھتا جاتا ہے اور سنتا جاتا ہے تو کیسا ایک عشق جو ہے وہ معجزن ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیسی یہ جو ظاہر بیوٹی تھی وہ بھی کیسی, اور آنکھوں کے حوالے صرف لیں تو اس کے اندر جو نور بصیرت تھا وہ کتنا اعلیٰ تھا. تو ایک مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکل غزال ہے فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا. سبحان اللہ. تو یا وہ تشبیہ دیکھ سرمگی آنکھیں, کیونکہ یہ روایات میں ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تو مغسولاً مکحولاً مختوناً مسروراً. سبحان اللہ. کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مغسولاً کہ پہلے سے ہی غسل فرما کے آئے تھے, اور مکحولاً کہ سرما لگا ہوا تھا. اور صحابی بھی کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو تو آپ کی آنکھوں میں ایسا سرما لگا ہوتا تھا, حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ نے لگایا ہو, قدرتی طور پر آپ کی آنکھیں ایسی تھی. تو یہ بھی جو اس شعر میں بھی کہا ہے کہ وہ مشکل غزال یعنی وہ ہرن بالخصوص کہ جن کی وہ ناف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے, تو ہرن کی آنکھ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایسا لگتا ہے دیکھنے سے کہ سرما لگا ہوا ہے. امام اہل سنت آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فضائے لا مکان تک جن کا رمنا نور کا, کہ وہ جو مطلب آپ کی آنکھیں رمنا کا معنی ہوتا ہے گھومنا, کہ جو فضائے لا مکان تک یعنی جہاں یہ جہات ستہ بھی ختم ہو جاتی ہیں لائک نو پلیس, کہ وہاں تک دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں, کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جو ہے وہ نور بصیرت رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. You know, you just want to keep on listening, you know, to the beauty of the Subhan Allah. You know, as they say, you want to fall in love with someone is the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhan Allah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we're going to be looking at a small clip, and this is in a cartoon format, but that just shows you, mashallah, how even little children are taking part in decorating their homes as well, and there's so much that we can learn. If you have children at home with you, you know, try to bring them, sit them with you and watch this cartoon together. Mashallah, it's dubbed in English as well, so that these kids, they can understand as well. So please watch it very, very carefully, because there's not only a message for us, but there is something that we can learn, and as a whole family we can act upon that as well, inshallah. So sit back and watch this beautiful cartoon, inshallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jashin manao, jashin manao, jhande lagao. Who's it? Brother Ghulam Rasool. Open the door. Dear Islamic brother, please state your name. It's me, Faizan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Faizan, when you knock the door, you should state your name when you are asked. And it is also a sunnah. Okay, I'll remember that in the future. Insha'Allah Azza wa Jal. Okay, let's go inside. Why these flags? Brother Faizan, when Rabiul Awwal arrives, the devotees of Rasool decorate their homes, hoist the Madani flag, illuminate their houses, and also they wear new clothes on the 12th. New clothes? Why? Brother Faizan, on the 12th of the month of Rabiul Awwal, our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam arrived in this world. So we celebrate on this day. This is why we wear new clothes. We cook delicious food, and along with a lot of other good deeds, we also keep a fast. That's amazing. Will you come with me to hoist the Madani flag? Why not? Let's go.
Brother Ghulam Rasul, do you remember you had told me a sunnah for climbing up and down the stairs, that while climbing upwards, Allahu Akbar, and while walking down, we should say Subhanallah. You remember? Okay then, let's climb the stairs reciting Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ It is not our job to install the lights. Let elders do it. If we try to do it, we might get an electric shock and we could be in danger of losing our lives. This is why we'll ask Father to do it. خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو. Alright, I got to go now. Oh, Brother Faizan, I almost forgot to tell you one thing. To celebrate the birth of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, the devotees of Rasul all around the world, on the night of 12th Rabiul Awwal, attend congregations and during the day they participate in the processions of Milad. Masha Allah Azza wa Jal. What are you going to do? Will you participate? Brother Ghulam Rasul, Insha'Allah Azza wa Jal, I will definitely participate. But remember, with your father. Sarkar ki aamad. Marhaba. Aqa ki aamad. Marhaba. جھنڈے لگاؤ. MashaAllah, Subhanallah Azza wa Jal. This is a beautiful message for our viewers of Madani channel, that for those who haven't even started decorating their homes, just don't think to yourself, what we're going to do. People are going to make fun of us. People are going to talk about us. They're not going to say anything. It's only in the heart and in the brain. At least we should have. Nigran Shura the other day did a bayan, and he says that at least put one flag outside your house. The Prophet ﷺ, when he was born, Sayyiduna Jibreel Amin alayhi salatu was salam, he had 3 flags. One flag they put on the Kaaba, one at the house of the Prophet ﷺ, and one flag they put on another place which has gone from my mind now. Lekin it's a sunnat of Jibreel alayhi salatu was salam, it's a tariqah. So why not get this revived? Look, we decorate our homes when we have other family occasions. Why? There's no better occasion than the birth of the Prophet ﷺ is there. So please try to, inshallah Azza wa Jal, decorate your homes in the earliest possible. We're going to be talking about, moving this subject forward, about the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ji Ustaz Sahab. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسا نور بصیرت عطا کیا تھا، اور کتنی اعلیٰ ترین آپ کو بینائی اور قوت عطا کی تھی دیکھنے کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طبرانی شریف کے حدیث پاک، اللہ تبارک و تعالی نے میری دنیا کو ظاہر فرما دیا، بس میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پر پھر امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ 6 جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سبحان اللہ. کہ 6 جہت all 6 sides 6 directions. so are in front of you, اور شب و روز day and night, in the light and dark, the same situation. آپ کے لیے یعنی وہ ایک جیسا ہی ہے، اندھیرا ہو یا روشنی ہو. اور دھوم ہے ون نجم جو سورہ نجم میں ہے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی دیکھنے کی تعریف کی گئی ہے. تو فرمایا کہ اس میں جو دھوم ہے جو تعریف کی گئی ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی بنائی ہی کی گئی ہے، کہ کیسی آپ کی بنائی اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آپ کو عطا کیا اور کیسے آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں. اللہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، کہ گزر جو ہے وہ عرش سے بھی آگے، اور
दिले फर्श पर है तेरी नजर, यानी इधर गुजर वहां पे और नजर दिल जो है वो नीचे है, कि वहां भी नजर है। मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं, कि इस आलम में कोई चीज भी ऐसी नहीं जो आप पर आया नहीं है, बल्कि हर चीज को आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं जैसे हदीस पाक में फरमाया भी कि जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। Just to kind of summarize the immense power in the gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you know, going back to where we started with, that jis taraf uth gayi dam mein dam aa gaya, us nigahe inayat pe lakho salam. You know, sometimes when you look at the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his blessed gaze towards somebody would cure them of their illness. His blessed gaze towards somebody would take them from the darkness of kufr and bring them into the light and the nur of iman. So you know, this gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not only was his beauty in appearance of those blessed eyes within that beautiful and blessed face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it was their power, immense power what Allah Ta'ala granted the features of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is one of his many countless miracles. And you know, if you look at the lives of the Sahaba Ikram, many Sahaba Ikram have talked about this, that you know, they only had to set upon, you know, the eyes, you know, when they looked at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he only had to look back at them and it would change their destiny. You know, Sahaba Ikram के दिलों की दुनिया बदल गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निगाह उन पर पड़ी है. Subhanallah. Subhanallah. And we ask for that today as well. You know, many of the people who write kalam asking for that beautiful gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we hope and we pray that we get that beautiful gaze on the day of judgment as well, and that blessed gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which we hope and we believe through his intercession, inshallah, we shall enter paradise. Subhanallah. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, mashallah, so a very beautiful discussion on one aspect, the seerah, the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then also on the blessed eyes, the blessed eyelashes and the eyelids of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And seriously, you know, if you look at the books that the Buzurgan Deen, they have written about the blessed body of the Prophet ﷺ, hundreds and hundreds of pages. Just like what Ustaz Sahab was reading, most of the kalam was written by Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat radhiyallahu ta'ala anhu. Maybe, sadly, there might be someone out there who doesn't even know who Ala Hazrat is. Now this is Ala Hazrat rahmatullahi alayhi. You can see the love that Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi has for the Prophet ﷺ. Just imagine if he's writing all these kalams, all these poems, praising the Prophet ﷺ's eyes, eyelashes, eyelids, then how much is he praising the Prophet ﷺ's whole body and the Prophet ﷺ himself? So alhamdulillah, for us to know about the Prophet ﷺ, my dear Islam brothers, read the kalams, read the books written by the Buzurgan Deen about the seerah of the Prophet ﷺ. And all these books are also available in English, and I will request you, go to Maktabatul Madina. Inshallah Azza wa Jal, buy the booklet. There is a book named Seerat Rasul Arabi. Seerat Rasul Arabi, and that is a book on the seerat, on the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then another beautiful book by Allama Abdul Mustafa Azmi rahmatullahi ta'ala alayhi is also been translated into the English language as well. And we need to read that, especially in this month of Rabiul Nur Sharif. You know, I think it's very important for us. Forget all the other, you know, novels and story books and all these things. You want to read a biography, read the biography of that person who has changed the destiny of this world. You know, read the story of the Prophet ﷺ's life. And I guarantee you, many people who wrote the seerat of the Prophet ﷺ, alhamdulillah, they will tell you, you know, that how it changed their life as well after writing the seerat of the Prophet ﷺ. We're coming to the end of our silsila, and I hope you will try to, you know, watch this silsila every day. Inshallah, we're going to try to bring this silsila live for you for 12 days, different topics. And again, tomorrow, inshallah, we'll be talking about another blessed part of the body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we want you to engage as well. Just like we had Islam brothers ringing us, you know, please ring us if you have ideas how we can make this silsila better, or even our future silsilas as well. If you have a request for any kalam,
mashallah, every day we will have a Naat Khan with us in the studio, and inshallah Azza wa Jal, they will read the kalams that you wish to listen to. And also, my dear Islam brothers, please send us the video clips. Inshallah, in these 12 days, we're going to show the world how the Milad of the Prophet ﷺ is celebrated. And don't think to yourself that Milad is celebrated just in India and Pakistan. You know, Milad is not only celebrated in the subcontinent. Inshallah, we're going to show you clips as well of Muslims celebrating the Milad, the Julus-e-Milad around the whole world. And I want to finish this silsila with another beautiful kalam of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala anhu. Ye Babu. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ جسم منور کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، جامے 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 تجلا کہوں تجھے، جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کروں سزا، مجرم ہوں اپنے عفو کا سما کروں سزا، یعنی
जज़ा का कहूँ तुझे आली शफीअ रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे सरवर कहूँ मालिको मौला कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया मेरे रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया प्यारे रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे सल्लु अलल हबीब MashaAllah, MashaAllah. Dear Islam brothers and viewers of Madani channel, we've come to the end of our silsila. I hope you enjoyed this silsila. Not only enjoyed the silsila, but learned something from this program today. Alhamdulillah Azza wa Jal, the Muballighin of Dawat Islami. This is what we try to do. We try to encourage each and every one of us, including ourselves, so that we can change our lives for the betterment. It's for the better, especially when we were discussing about forgiving and being merciful towards, especially our relatives, our friends. Let's try to implement that in our lives. Let's try to change. And inshallah Azza wa Jal, in this blessed month of Rabiul Nur Sharif, Alhamdulillah Azza wa Jal, there's many opportunities we are going to get. Brothers, mashallah Azza wa Jal, will be having Mahfil Milad in their own homes. And that is also another way of celebrating the Milad of the Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. And subhanallah, who gave us all this mentality? Who gave us the thought of celebrating Milad? Who gave us the thought of decorating our homes? Who gave us this thought? Alhamdulillah Azza wa Jal, my dear Islam brothers, you will all agree with me that it is that one man who has changed the life of millions of Muslims throughout the world today. Alhamdulillah, Allah, it was a God-given gift to him. Well, I'm talking about Amir Ahl Sunnat. It's really, he is the one who taught us why we should be decorating our homes, why we should be celebrating. We've all grown up in this society, but if you see in the last few years, Alhamdulillah Azza wa Jal, thousands of Islamic brothers, Alhamdulillah, Muslims, in the UK alone, have changed their lives. When it comes to Rabiul Nur Sharif, there's a sense of excitement in a person's life. My dear Islam brothers, just imagine, Alhamdulillah, especially those brothers, mashallah, there's many brothers who've traveled to Babul Madina, Karachi, to celebrate Milad with Amir Ahl Sunnah. And inshallah Azza wa Jal, you'll see Madani Muzakara. And I request you, my dear Islam brothers, please watch Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnah every day. It starts roughly about 4:30, 5 o'clock, and Amir Ahl Sunnah, alhamdulillah, gives pearls of wisdom. Seriously, that amount of knowledge that we get from the Madani Muzakara, maybe you will not get that knowledge if you read books. Now, why? Because Amir Ahl Sunnah has done the research for us and has given us all these Madani pearls. So I request you to watch the Madani Muzakara of Amir Ahl Sunnah. And after the Madani Muzakara, we have the news in English. And then after that, inshallah, so about 9 o'clock, we're going to start our English silsila. Please support us, help us, and let's make it successful. We know that this is a very needy program, especially for our viewers who understand and speak English. It's very important for them. So please support us and help us and spread the word. 9 o'clock after Madani Muzakara, inshallah Azza wa Jal, the silsila from darkness to light.
Until tomorrow, my dear Islam brothers, please take care of yourself and celebrate the Milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with passion. Sarkar ki amad, Marhaba, Tar ki amad, Marhaba, Sallu ala al-Habib, Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.